اللہ وسایا جلیبیاں بنانے کا فنکار تھا، فنکار بھی ایسا کہ کمال تیزی سے اپنے بڑے توے میں سراج سے جلیبیاں بنانے کے لیے ڈالتا ہے، دوسرے ہاتھ سے شو کیس میں تیار جلیبیاں رکھ بھی لیتا تھا۔ اس کی دکان پر خریداروں کا ایک ہجوم لگا ہی رہتا تھا۔ شو کیس سے باہر کوئی 12 سال کا بچہ گہرے ہجوم میں بنا قمیص پہنے کھڑا تھا۔ بچہ بھوکی نگاہوں سے شو کیس میں رکھی گئی جلیبیوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کئی وقتوں سے بھوک کے بے رحم پنجوں کا شکار ہے۔ بچہ اپنی نظروں سے سب کو گردن گھما گھما کر دیکھتا ہے۔ گاہکوں کا ایک جمع غفیر آتا ہے اور جاتا ہے۔ اس ننھے سے معصوم بچے کو لوگ ہاتھ سے پکڑ کر ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ معاشرے کا یہ انسان ان کی خریداری میں خلل محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد یہ بچہ پھر آ کر شو کیس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ہزاروں کی خریداری لوگ کر رہے ہیں۔ پھر کسی گاہک نے ہاتھ سے پکڑ کر اس بچے کو دکان سے نکالا۔ وہ اپنی ننھی سی معصوم تمنائیں لیے درد بھری آنکھوں سے دکان سے باہر کھڑا لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک گاہک کے لیے پیکنگ کے دوران اللہ وسائے کے ہاتھوں سے جلیبی کا ایک رول گر گیا۔ نہ تو گاہک نے اس کو اٹھانے کی ضرورت محسوس کی، نہ ہی اللہ وسایا نے، کیونکہ وہ اس شہر کا جانا مانا رئیس تھا اور اس کا آرڈر بھی تو 5000 کا تھا۔ کسی ماں کی گود کے اس پھول نے دوڑ کر وہ گری ہوئی جلیبی اٹھائی، گرد سے صاف کی اور دکان سے باہر آیا۔ پھر تیزی سے دوڑ لگا کر وہاں پہنچا جہاں اس کی قمیص پڑی تھی اور پھر دوڑتا چلا گیا۔ کافی دور دوڑنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ جلیبی یوں کھلی رکھی ہے، خراب ہی نہ ہو جائے۔ سامنے دیکھا تو ایک اشتہار پر لکھا تھا، ملک سے غربت ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، آپ کے قیمتی ووٹ کا بالکل اصل حقدار۔ اس نے وہ اشتہار اٹھایا، جلیبی رکھی اور رول کر کے لپیٹ لی۔ مختلف راستوں سے گلیوں محلوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک دروازے کے سامنے رکا، سانس ٹھیک کی اور پھر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ایک بچہ تھا، شاید وہ 2 سال کا بچہ تھا، ایک چھوٹے سے پتھر سے کھیل رہا تھا۔ اس نے دوڑ کر اس کو اٹھایا، تھوڑا پیار کیا، سہلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، چہرے پر بوسہ دیا، گلے لگایا، پھونک مار کر زمین صاف کر کے بٹھایا اور اس کے سامنے اشتہار میں لپٹی جلیبی کھول کر رکھی۔ یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑی تھوڑی جلیبی توڑ کر اس کے منہ میں دی تو بچہ کھلکاریاں مار کر خوش ہوا۔ جو وہ آہستہ آہستہ توڑ کر اس کو کھلاتا گیا۔ جلیبی تھی ہی کتنی، بس ایک عدد۔ چھوٹے بھائی کا پیٹ بھرا کہ نہیں، پر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے تھوڑی سی جلیبی اٹھائی اور بڑے بھائی کے منہ کی طرف بڑھا دی۔ بس یہ ہونا تھا کہ اس کا بھائی رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ درد تھا کہ دل کو آیا۔ چھوٹے بھائی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تو بھائی نے اس کو پکڑ کر سینے لگایا۔ ہمارے بچے برگر کھائیں، دوسروں کے بچے کھانا تک نہ کھا سکیں، ہماری مائیں بہنیں بیویاں ہزاروں کی شاپنگ کریں تو دوسروں کے بچے بھوکے رہیں۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد 7 اپ نہ پیے تو جناب ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، جبکہ پڑوس کی خبر نہیں۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، انسان وہ ہے جو دوسروں کا درد محسوس کرے۔ ہم سب نے اپنی اپنی الگ دنیا بنا رکھی ہے، اپنی من پسند دنیا، اپنا اپنا سچ بنا رکھا ہے۔ اس دنیا میں ہم اپنے من پسند سین دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا من پسند سچ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر دجلہ اور فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرا تو عمر اس کا بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ پاک مجھے اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔